بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ 7878 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بگڑے ہوئے لڑکے اور ایک بلی کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہریالی اور پہاڑوں کا حسین منظر پھیلا ہوا تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سارم تھا۔ سارم کی عمر تقریباً 10 سال تھی، مگر اس کا دل بہت سخت تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے بات کرنے میں بد مزاجی دکھاتا اور کبھی کبھی تو جانوروں کو بھی اذیت دیتا تھا۔ سارم کے والدین بہت پریشان تھے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ وہ اسے نرمی اور شفقت کی تلقین کرتے، مگر سارم ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ ایک دن سارم کو گاؤں کے بازار میں ایک بلی نظر آئی۔ بلی بہت دبلی اور کمزور تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ سارم نے اسے دیکھا اور بجائے اس کی مدد کرنے کے اس نے اسے ایک پتھر مارا۔ بلی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ سارم نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ بلی کو مزید پتھر مارنے لگا اور بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ بلی کی آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے، مگر سارم کو اس کی حالت پر رحم نہ آیا۔ وہ اپنی حرکتوں پر بہت خوش ہوتا اور ہنستا رہتا۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ سارم کس قدر بے رحم ہو گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور سارم کی عادتوں میں کوئی بہتری نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں لگتا اور جب بھی موقع ملتا کسی نہ کسی جانور کو تنگ کرتا۔ لیکن سارم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور وہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایک دن جب سارم گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی بلی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی اور بھی زیادہ دبلی اور کمزور ہو چکی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ شاید بھوکی ہے۔ سارم نے اس بار بھی بلی کو تنگ کرنے کا ارادہ کیا اور قریب جا کر اسے دھکا دے دیا۔ بلی مایوس ہو کر سارم کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس کمزور سی آواز میں میاؤں کہا۔ اس آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ اگر کوئی رحم دل انسان ہوتا تو وہ فوراً بلی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، مگر سارم نے بلی کے درد کو نہ سمجھا۔ اس نے دوبارہ بلی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بلی کی آواز سن کر ایک بزرگ جو قریب ہی تھا وہاں آیا اور سارم کو روکا۔ انہوں نے سارم سے کہا، بیٹا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو، جانوروں پر بھی رحم کیا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم ان پر رحم نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ سارم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور جواب دیا، یہ صرف ایک بلی ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن بزرگ بہت پریشان ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سارم کے دل میں نرمی آ جائے، وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ اگلے دن جب سارم گھر میں سو رہا تھا تو اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے سیاہ جنگل میں اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور وہ بہت خوف زدہ ہو گیا۔ اچانک جنگل میں بہت سی بلیاں نکل آئیں اور اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ سب بلیاں اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ سارم خوف کے مارے چیخیں مارنے لگا، مگر اس کی آواز کوئی نہ سن سکا۔ بلیوں نے سارم کو گھیر لیا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگیں۔ سارم نے محسوس کیا کہ وہ بلیاں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہیں اور ان بلیوں سے بچنے کے لیے بھاگنے لگا، مگر جتنا بھی بھاگتا وہ اس کے پیچھے آ جاتی۔ آخر کار سارم تھک کر گر پڑا اور بلیوں نے اسے اپنے پنجوں میں پکڑ لیا۔ سارم نے بہت کوشش کی مگر وہ بلیوں کے پنجوں سے نہ نکل سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے جو ظلم کیا ہے اس پر مجھے بہت شرمندگی ہے، مجھے بچا لے، میں کبھی بھی کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارم کی دعا سن لی۔ اچانک بلیاں غائب ہو گئیں اور سارم کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
یہ خواب سارم کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اس نے فوراً تہیہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا ہے اور جانوروں کو اذیت دیتا رہا ہے، مگر اب وہ اپنی غلطیوں کو دور کرے گا اور ان کا ازالہ کرے گا۔ صبح ہوتے ہی سارم اٹھ کر بلی کو تلاش کرنے گاؤں میں نکل پڑا۔ وہ گاؤں کے کونے کونے میں گیا مگر بلی کہیں نظر نہ آئی۔ آخرکار سارم نے اس بلی کو ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس پایا۔ بلی اور بھی زیادہ کمزور اور دبلی ہو چکی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر سارم کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے بلی کو اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ سارم نے بلی کو دودھ دیا اور اسے پیار سے اپنے ہاتھوں میں کھانا کھلایا۔ بلی نے سارم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ سارم کا دل نرم ہوتا گیا اور اس نے بلی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی لمحے سارم کو محسوس ہوا کہ وہ بلی کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اس نے اس کی زندگی میں اہمیت پا لی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سارم نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں۔ وہ نہ صرف بلی کا خیال رکھتا بلکہ گاؤں کے دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرنا شروع کر دی اور اس کی بد مزاجی ختم ہو گئی۔ سارم کی تبدیلی کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے۔ وہ سب اس کے والدین کو مبارکباد دینے لگے کہ ان کا بیٹا سیدھے رستے پر آ گیا ہے۔ سارم کے والدین بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ بلی بھی سارم کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ وہ اب صحت مند ہو گئی تھی اور سارم کے ساتھ کھیلتی اور اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتی۔ سارم نے بلی کو اپنا بہترین دوست بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر خوشی اور غم بانٹتا تھا۔ ایک دن سارم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ اللہ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، یہ آیت سارم کے دل میں اتر گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے نئی زندگی دے دی ہے اور نرمی اور شفقت کی راہ دکھائی ہے۔ اس واقعے کے بعد سارم نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر انہیں سدھارنے کی کوشش کریں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ سارم نے اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو بدل دیا۔